اور اب جملہ آپ سنیے، بنکر میں کون چھپا ہوا ہے؟ نیتنیاہو چھپا ہوا ہے؟ نہیں، وہ جس وقت شہید ہوئے وہ اپنے آفس میں تھے، اتنے بڑے اپنے کو طاقت والا سمجھتے تھے، مگر آج ان کے تمام بیسز پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جنہوں نے ہوا کھڑا کیا تھا آج خود ان کی بولتی بند ہو گئی۔ امریکی اسرائیلی حملے میں مرے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی موت کا ماتم ایران سے زیادہ انڈیا کے مسلم منا رہے ہیں۔ آگے آپ ویڈیو میں دیکھو گے کیسے ایران کے سپریم لیڈر کی مرتیو کے بعد انڈیا کے مسلم سڑک پر آ کر کے تماشا کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، یا وہی لوگ تماشا کر رہے ہیں جنہوں نے پہلگام اٹیک پر کچھ نہیں بولا تھا، جنہوں نے پلوامہ اٹیک پر کچھ نہیں بولا تھا، اور جنہوں نے دلی کار بلاسٹ پر کچھ نہیں بولا تھا۔ لیکن جیسے ہی ایک دوسرے کنٹری کا سپریم لیڈر مرتا ہے، ان کے اندر کا درد باہر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کے قوم کے ہیں۔ باقی آگے آپ ویڈیو میں دیکھو، خود ہی دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شہادت تو ہماری میراث ہے، ہم شہادت سے مٹنے والے نہیں ہیں۔ برسوں قبل سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اگر شہادت کے ذریعے ہمیں مٹایا جانا ہوتا تو ہم کربلا میں مٹ گئے ہوتے ہیں۔ یہ شہادت اختتام نہیں ہے بلکہ شہادت آغاز ہے۔ میں دنیا کے تمام افراد کو خطاب کر کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس امریکہ اور اسرائیل کی آغوش میں آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ حقوق نسواں کی بات کی، گزشتہ روز اسی امریکہ اور اسرائیل نے بچیوں کے ایک اسکول کو ٹارگٹ کیا، 70-80 بچیاں جاں بحق ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، یاد رکھیے گا، ان کی یہی آباد ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، بے ای ذنب قتلت۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا کہ یہ پڑھنے کے لیے اسکول گئے ہوئے تھے بچے۔ یہ رہبر انقلاب وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا، ظالموں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ہمارے امیر، ہمارے مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہو، مظلوم کے ہمدرد رہو۔ یہ شہادت بہت بڑا پیغام ہے۔ رہبر انقلاب بظاہر چلے گئے لیکن ان کا مشن باقی رہے گا، ہم ان سے کیے گئے وعدوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، ایران کا نظام کوئی بہت کچا نظام نہیں ہے۔ جب معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ریلت ہوئی ہے تو اس موقع پر بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اب ہوگا کیا، لیکن کتنا عظیم اور شجاع لیڈر اللہ نے دیا ہے۔ ایران کے ایک بڑے عظیم اسکالر ہیں آغا رحیم پور ازغدی، انہوں نے کسی موقع پر آغا خامنہئی سے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد ہوگا کیا، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو آغا خامنہئی کا دو ٹوک جواب یہی تھا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بہت اچھا انتظام کرنے والا ہے، وہ نظام باقی رہے گا۔ یہ ہمارے دین کے اعتقادات میں ہے۔ ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ برسوں سے کتابوں کے اندر چھپا ہوا تھا، جسے امام خمینی نے پیش کیا، ہم اسی ولایت فقیہ کے زیر سایہ مزید آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ دنیا کے عام مسلمانوں سے ہٹ کر شیعت کا وقار مزید نکھرے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی ہاں، دیکھیے، بہرحال ایران نے کبھی بھی کسی بھی جنگ کی کوئی پہل نہیں کی ہے۔ اگر آپ کل کے بھی حادثے کو دیکھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ پہلے انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے صبر کیا ہے، اور پھر انہوں نے رہبر انقلاب کی پہلے سے کی گئی پیشین گوئی کے مطابق ان اڈوں کو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی بیسز موجود تھے، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ عراق کا علاقہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ایرانیوں نے رہبر انقلاب کی قیادت میں کبھی بھی کسی مظلوم کو نشانہ نہیں بنایا، عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، صرف ان کے ٹارگٹ پہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف شیعہ قوم کے لیڈر نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے ہر اس انسان کے لیڈر تھے جو سچائی کے راستے پہ چلنا چاہتا تھا، جو ظالم کے خلاف تھا اور مظلوم کے ساتھ تھا۔ کیونکہ اس لیڈر نے کبھی مذہب، اس معنی میں مذہب کی بات نہیں کی کہ مثلا فلاں مذہب کو ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ وہ تمام مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی لیے وہ پوری انسانیت کے لیڈر تھے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو آج پوری دنیا میں ہر مذہب کا انسان اس وقت رنجیدہ ہے۔ دیکھیے، انہوں نے دھوکے سے مارا، کبھی بھی وہ سامنے سے آ کے وار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ مذاکرات کر رہے تھے، ڈائیلاگ کر رہے تھے، دوسری طرف سے یہ بھی آپ دیکھیے کہ جس کے بارے میں یہ اڑایا گیا تھا کہ وہ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج ان کی شہادت نے یہ راز کھول دیا ان میڈیا والوں کے لیے بھی جو اپنے میڈیا روم میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ صرف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ وہ بنکر میں گھسے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ جس وقت شہید ہوئے وہ اپنے آفس میں تھے۔ اور اب جملہ آپ سنیے،
बंकर में कौन छुपा हुआ है? नेतन्याहू छुपा हुआ है। वो हैं जो छुपे हुए हैं। अली वाला कभी छुपता नहीं है। वो अपने ऑफिस में थे, क्योंकि जिसे अपने पैगाम पर यकीन होता है, जिसे अपने मिशन पर यकीन होता है, वो ना कोई जालिम थे, बल्कि वो तो मजलूमों के हामी थे। इसलिए उन्हें ये परवाह नहीं थी। उन्होंने 2 दिन पहले जो तकरीर की, उसमें उन्होंने इमाम हुसैन को कोट किया था। इमाम हुसैन ने यजीद के सामने क्या कहा था? यजीद भी तो एक जालिम शासक था जिसने इमाम हुसैन को झुकाने की कोशिश की, मगर इमाम हुसैन ने उसके सामने ये कहा था, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसे उस जैसे की बैत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने शहादत से 2 दिन पहले जो तकरीर की थी, उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि जैसे मेरे जद हुसैन ने कहा था यजीद के सामने कि मुझ जैसा उसके सामने सर नहीं झुका सकता, मैं भी आज के जालिम ट्रम्प के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और जो मेरी कौम है और जो मेरा साथ दे रहे हैं, वो भी कभी भी जालिम के सामने नहीं झुकेंगे। ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आज पूरी दुनिया में देखिए, यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है, बल्कि ये शहीद के खून का असर है कि लोग खुद से आए हैं ताकि श्रद्धांजलि दें, ताकि ताज़ियत पेश करें। और इसमें सारे मजहब के लोग मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने जो है सच्चाई का रास्ता, आज दुनिया ने देख लिया कि शहीद के मरने से कोई कमजोरी पैदा नहीं होती। आज तेल अवीव और अमेरिका के वो तमाम बेसिस पर टारगेट किया जा रहा है। याद रखो, शहादत कमजोरी की अलामत नहीं है, बल्कि वो लोगों के अंदर हौसला पैदा कर देता है। और अब जालिम के खिलाफ इससे भी बढ़ करके लोग खड़े रहेंगे, और कभी भी हम मजलूम को तन्हा नहीं रहने देंगे, चाहे वो दुनिया का किसी भी इलाके का मजलूम हो। इसलिए कि हम मजहब नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मजलूम देखते हैं। आज दुनिया 2 खैमों में बटी हुई है, एक जालिम का खैमा है और एक मजलूम का खैमा है। और हम ऐलान करते हैं कि हम मजलूम के साथ हैं और जालिम के खिलाफ ऐसे ही खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। शहादत हमारी मीरास है। उन्होंने खुद भी तमन्ना की थी कि हमें इस राह में शहादत मिले, और वो इसी के मुंतज़िर थे, क्योंकि आज ही यही रमज़ान में मौला अली जो उनके जद थे, जिनके ये पूर्वज थे, उनकी भी मस्जिद में शहादत की गई थी। और उन्होंने ये कहा था कि जालिम के खिलाफ रहना, मजलूम के साथ रहना। आज इस अली के बेटे ने अली की शहादत के महीने में शहादत को कबूल करके बताया कि अली का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, और जालिम अपने को चैन से महसूस ना करें। जब तक अली की औलाद है, कोई भी मजलूम को आंख उठा करके नहीं देख सकता, और हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। जालिम कितना ही ताकतवर हो, लेकिन एक दिन उसके गुब्बारे की और उसके ताकत के गुब्बारे की हवा निकाल दी जाएगी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े अपने को ताकत वाला समझते थे, मगर आज उनके तमाम बेसिस पे हमला हो रहा है। और जिन्होंने हवा खड़ा किया था, आज खुद उनकी बोलती बंद हो गई है। इटली के जरिए से पैगाम दे रहे हैं कि आप हमसे सुलह कर लीजिए। अरे तो जब तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी, वो तो पहले भी तुमसे बात कर रहे थे। अब जब तुम पर आई है तो अब सुलह की बातें करते हो। नहीं, खून का बदला लिया जाएगा और जालिम की नींदें हराम होकर के रहेंगी, और दुनिया के तमाम मजलूम इकट्ठा होंगे, और एक दिन तमाम दुनिया के मजलूमों को अदल और इंसाफ मिले। बाकी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले, इसलिए बेल आइकन को भी दबा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।